إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد گزشتہ جمعے کو میں نے یہ بیان کیا تھا کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ آخری کتاب ہدایت ہے، اور یہی وہ کتاب الہی ہے کہ جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ پھر اس کی ضمن میں نے بیان کیا کہ قرآن کی روشنی کیا ہے۔ تو اول بات یہ بتائی گئی کہ عقیدہ توحید کو تسلیم کر لو، اللہ کی وحدانیت، کہ وہ الہ برحق ہے، اس کے ماں سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی رب ہے، اور اس کے اختیارات میں کوئی اس کا دوسرا شریک نہیں ہے، تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ یہ موضوع گزشتہ جمعے بیان کیا تھا۔ اب اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسری آیت یہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، خطاب تمام انسانوں سے ہے، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی بے نیاز تعریف کیے ہوئے ہے، اسی کے لیے تعریف ہے اور اسی کی تعریف ہو رہی ہے۔ تم سب محتاج ہو اللہ کے، کس طرح؟ اپنے وجود میں، اپنے بقا میں، ہر لمحہ، ہر قدم پر اس کی مدد، اس کی رحمت کی تمہیں ضرورت ہے۔ اس کی مدد کے بغیر نہ تو تم زندہ رہ سکتے ہو، نہ ہی تمہارا مال محفوظ رہ سکتا ہے، نہ ہی تمہاری اولاد محفوظ رہ سکتی ہے۔ ان سب معاملے میں تم رب کے محتاج ہو۔ رب تمہیں دے رہا ہے تو تمہیں یہ سب کچھ ملا ہوا ہے، رب اگر تمہیں نہ دے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہ بچے، بلکہ تم بھی نہ بچو۔ اس لیے فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، مخلوق اس کی عبادت کرے یا عبادت نہ کرے، دونوں صورتوں میں، اس کی بادشاہی میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ فرق آئے گا انسانوں کے اپنے حوالے سے آئے گا، نقصان اور فائدہ دونوں انسان سے متعلق ہیں۔ مزید فرمایا ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہے تو وہ جو ہے تم سب کو مار دے، یذہبکم تمہیں لے جائے، یعنی تمہیں مار دے،
فنا کر دے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور نئی مخلوق لے آئے، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ کام اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے۔ وہ چاہے تمہیں مٹا دے، فنا کر دے، اس کے اختیار میں سب کچھ، وہ مختار کل ہے، اور پھر تمہاری جگہ ایسی مخلوق کو لے آئے جو رب کے وفادار ہوں، جو رب کے تابع دار ہوں، اس کے احکام کے مطابق عمل کرنے والے ہوں۔ وہ یہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہذا اس وقت سے پہلے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے، اس کے عذاب کی گرفت میں تم پکڑے جاؤ، اس سے پہلے اپنی اصلاح کر لو۔ یہ جو بغاوت کی روش، یہ جو نافرمانی کی روش اختیار کی ہے، اللہ کی الوہیت میں کسی اور کو شریک قرار دیے، ان سب سے باز آ جاؤ، مسلم بن جاؤ، وفادار و تابعدار اور مخلص بن جاؤ، تب تو تم عذاب سے، اللہ کے قہر سے محفوظ رہ سکتے ہو۔ یہ واضح اور دو ٹوک پیغام اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو دیا ہے۔ تو اول بات یہ ہے کہ توحید اختیار کرو، اللہ کے وفادار بن کر کے رہو۔ یہ خطاب تمام انسانوں سے ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بطور خاص اہل ایمان کو خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی جنہوں نے اللہ کو تسلیم کر لیا ہے، اللہ رب العالمین کی وجود پر ایمان، اللہ کی وحدانیت پر ایمان، اس کی الوہیت کو تسلیم کر لیا، اس کی ربوبیت کو تسلیم کر لیا، ان سے اللہ فرما رہا ہے کہ اے مومنو، تم سے کہہ رہا ہوں، کسی اور سے نہیں کہہ رہا، ایمان لانے والوں سے کہہ رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ جب یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ اللہ موجود ہے، واحد لا شریک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیا ہے، دین اسلام کو قبول کر لیا ہے، تو پھر اس دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کامل عبدیت، مکمل اطاعت، یہ مطلوب ہے۔ یہ نہیں کہ صرف زبان سے اقرار ہو، زبان سے اظہار ہو، لیکن جب عمل کے دائرے میں آئے تو عمل کے دائرے میں اس کے مطابق زندگی نہ ہو، فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ قبول کیا ہے تو پھر پورا کا پورا جو ہے قبول کرنا ہوگا۔ دین اسلام 4 نکات پر مشتمل ہے، اس کی تمام تعلیمات ان 4 میں منحصر ہے۔ نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 اخلاق۔ ان 4 پر مشتمل یہ پورا دین موجود ہے۔ عقیدہ وہ اختیار کرو گے جو دین اسلام نے بتایا ہے۔ دین اسلام عبارت ہے قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، ان دونوں کے مجموعے کا نام دین اسلام ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آج میں موجود ہوں لیکن جلد میں یہاں سے چلا جاؤں گا، میں پھر تمہارے درمیان اپنے ذات کے اعتبار سے موجود نہیں رہوں گا، لیکن اپنے پیچھے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس کو تم نے اگر مضبوطی سے تھام لیا
اس کے مطابق تم نے عمل کر لیا تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا فرمایا؟ ایک ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا طریقہ، اس کتاب الہی کے جو احکامات ہیں اس احکامات پر عمل کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا ہے، لہذا اسی کو عام اصطلاح میں سنت کہتے ہیں۔ یہ بھی اسی قرآن کی تبیین ہے، اسی قرآن کی تفسیر اور تشریح ہے، الگ سی چیز نہیں ہے۔ قرآن اگر اجمال ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تفصیل کے ساتھ پریکٹیکل کر کے بتایا بھی ہے، دکھایا بھی ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو وحی ان کی طرف نازل کی گئی ہے آپ اس کو کھول کر بیان کریں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو تعلیم کتاب دے، کتاب کے احکامات کی وضاحت کرنا، تفصیل بیان کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ لہذا یہ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک پیغمبر کا طریقہ، اس کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں۔ یہی ہے دین اسلام، اس سے ہٹ کر کوئی سے دین اسلام نہیں ہے۔ اور یہ جو غلطی لوگوں میں پھیلائی جاتی ہے، آج کل تو واٹس ایپ کا دور ہے اور فیس بک کا دور ہے، ہر ایک کو موقع ملا ہوا ہے، جو چاہے کہہ دے، کوئی روک ٹوک تو ہے نہیں، تو اب الٹی سیدھی ساری باتیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ پوسٹ لگا دیتے ہیں کہ جی دین تو مکمل ہے، دین تو قرآن ہے، دین تو حدیث ہے، یہ حنفی کہاں سے آ گئے، یہ شافعی کہاں سے آ گئے، یہ مالکی کہاں سے آ گئے، یہ حنبلی کہاں سے آ گئے، یہ کون سا دین ہے؟ یہ لوگوں کو مغالطے میں ڈالتے ہیں۔ بظاہر جملہ دیکھو تو جملہ اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن در حقیقت یہ مغالطہ ہے۔ یاد رکھیے، حنفی ہو یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ، یہ چار ہی نہیں ہیں، یہ چار تو معروف ہیں، اس کے علاوہ بھی متعدد ائمہ گزرے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے شاگرد نہیں تھے، وقت کے ساتھ ساتھ شاگرد ختم ہو گئے، ان کی تعلیمات بعد کے لوگوں تک نہیں پہنچی، تو صرف کتابوں میں محفوظ ہے، عام لوگوں میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن ان چار کے شاگرد زیادہ تھے، ان کو شاگردوں کو موقع مل گیا، انہوں نے اپنی تعلیمات کو عام کر دی تو لوگوں میں وہ عام ہو گئی ہیں، اس لیے لوگ ان چار کو سمجھتے ہیں۔ صرف چار نہیں، اور بھی بہت سارے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ جو ائمہ ہیں، یہ جو مجتہدین ہیں، یہ بانیین دین نہیں ہے، انہوں نے دین بنایا نہیں ہے، انہوں نے کوئی نیا دین ہمارے سامنے نہیں رکھا ہے، انہوں نے انہی تعلیمات کو جو قرآن کی صورت میں ہے، جو حدیث کی صورت میں ہے، اس کو تفصیلات جزیات کے ساتھ درجہ بندی کر کے بیان کیا ہے کہ اس کا یہ درجہ، اس کا یہ درجہ ہے، اس کا یہ حکم ہے، اس کا یہ حکم ہے، اس معاملے میں اس طرح عمل ہوگا، اس معاملے میں اس طرح عمل ہوگا۔ انہوں نے اصول قواعد متعین کیے، اس کی روشنی میں عملی احکام کی ایک ترتیب بنائی جس کو فقہ کہتے ہیں۔ یہ جو اصول انہوں نے متعین کیے ہیں کہ جس کی روشنی میں یہ تمام احکام مرتب ہوئے ہیں، وہ اصول قرآن اور حدیث ہی سے لیے گئے ہیں۔ ایسا نہیں اپنے طرف سے کوئی جو دماغ میں آ گیا ایک اصول بنا دیا، اس کے نتیجے میں کوئی احکام متعین کر دیے، ایسا نہیں کیا ہے۔ قرآن کی آیت سے اصول نکلا، حدیث کی روشنی میں ایک اصول ضابطہ متعین ہو گیا، اسی کی ضمن میں پھر احکام کی ترتیب انہوں نے قائم کر لی۔ تو یہ چار اور ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں، یہ بانیین دین نہیں ہے، یہ بانیین مذہب نہیں ہے، یہ معلمین دین ہے، دین کی تعلیم دینے والے ہیں، یہ محسنین امت ہیں، امت پر احسان کرنے والے ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے دین آسان کر دیا۔ جس طرح ماں ہوتی ہے اپنے بچے کو ابتدائی عمر میں جب اس کا دودھ چھڑا رہی ہو تو اس کو غذا دیتی ہے،
تو پہلے مرحلے میں تو ظاہر ہے کہ بچہ کا معدہ کمزور ہوتا ہے، اس کے تو دانت بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ چبا بھی نہیں سکتا ہے، تو ماں کیا کرتی ہے اپنے منہ میں پہلے نوالے کو اچھی طرح اس کو نرم کر دیتی ہے، نرم کرنے کے بعد اپنے منہ سے نکال کر اس بچے کے منہ میں رکھ دیتی کہ اب تم اس کو نگل لو، چبانا تم پر لازم نہیں ہے، وہ میں نے کر لیا۔ اب وہ بچہ اس کو نگل لیتا ہے۔ یہ معلمین دین تھے، انہوں نے دین کے وہ احکام جو عام آدمی کے فہم سے ماورا تھے اس کو انہوں نے آسان کر دیا، آسان الفاظ میں بیان کر دیا، احکامات کی ترتیب کی شکل میں بتا دیا۔ تو یہ دین سے الگ نہیں ہے، یہ دین ہی کا حصہ، وہی قرآن ہے، وہی سنت ہے، وہی تعلیمات ہیں۔ تو یہ ہے دین اسلام۔ تو فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوگے، جو عقیدہ بتایا ہے اس عقیدے کو پورا کا پورا قبول کرو گے، توحید کا عقیدہ ہے، رسالت کا عقیدہ ہے، آخرت کا عقیدہ ہے، تقدیر پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، اس کو ایمانیات کہتے ہیں۔ یہ ایمانیات جو اللہ نے قرآن میں بتائی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے واضح کی ہیں، ان کو تسلیم کرو۔ دوسرا ہے عبادات۔ عبادات ان امور کو کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں کہ جس کے ذریعے ایک انسان صرف اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے اور کوئی غرض اس میں نہیں ہوتی، دنیاوی کوئی غرض نہیں ہے۔ ابھی آپ نماز کے لیے آئے ہیں تو نماز کی غرض کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نا کہ یہاں ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں دنیاوی مفاد ملے گا، کوئی پیسہ دے گا، ایسی چیز تو نہیں ہے۔ اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، نظر ہے، منت ہے، قربانی ہے، یہ تمام امور عبادت کے امور ہیں۔ تو جس طرح اللہ نے بتایا ہے، جس طرح پیغمبر نے بتایا ہے، اس طرح اللہ کی عبادت کرو گے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسرا ہے معاملات۔ معاملات سے مراد دین کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق انسان کی اجتماعی زندگی سے ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان اکیلا تو زندگی نہیں گزار سکتا، اسے تو قدم قدم پر دوسرے انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے، لہذا جب انسانوں کے ساتھ تعلق قائم ہوگا تو اس کے نتیجے میں حقوق لاگو ہوں گے، فرائض لاگو ہوں گی، ذمہ داریاں بڑھیں گی۔ وہ کیا حقوق ہیں، وہ کیا فرائض ہیں، اس کو دین نے بیان کیا ہے، اسی کو معاملات کہتے ہیں۔ میاں بیوی کا تعلق ہے، ماں باپ اور اولاد کا تعلق ہے، بہن بھائیوں کا تعلق ہے، پڑوسیوں کے ساتھ تعلق ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہے، گاہک اور تاجر کا آپس میں تعلق ہے، استاد اور شاگرد کا آپس میں تعلق ہے۔ غرض زندگی کے جس دائرے میں جہاں پر بھی انسان موجود ہے، اس سے ارد گرد جتنے بھی انسان اس کے ساتھ جس نوعیت کا تعلق رکھتے ہیں، اس سے متعلق دین نے احکام دیے ہیں، اسی کو معاملات کہتے ہیں۔ ان سب کو قبول کرو گے۔ چوتھا یہ ہے کہ اخلاق، تمہارا باطن تمہارا پاک ہونا چاہیے، روح تمہاری پاک ہونی چاہیے، دل میں شرک نہ ہو، کفر نہ ہو، نفاق نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، نفس کی خواہشات نہ ہو، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، فخر نہ ہو، بخل کی بیماری نہ ہو، دل میں کسی کے لیے کینہ، بغض، عداوت، حسد، یہ تمام امراض خبیثہ، ان سب سے تمہارا دل پاک رہنا چاہیے۔ دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کی معرفت ہو، اللہ پر توکل ہو، اللہ کی عظمت ہو۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، قرآن میں اللہ نے ایمان والوں کی صفت یہ بیان کی کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل اللہ کی عظمت کی وجہ سے لرز جاتے ہیں۔ ان سب کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، جس کو اخلاق کے نام سے دین ذکر کر رہا ہے۔ ان چار پر مشتمل دین ہے، عقیدہ، عبادات، معاملات، اخلاقیات، یہ پورا دین ہے۔ تو فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو تو پورے کے پورے داخل ہو گئے، یہ نہیں کہ آدھا کیتر اور آدھا بٹیر۔
کبھی کرو اور کبھی نہ کرو، ایسا نہیں چلے گا۔ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ سے بہترین کس کا رنگ ہے؟ اللہ کا رنگ توحید کا رنگ ہے، تو توحید اختیار کرو گے پوری زندگی اختیار کرو گے۔ تو یہ قرآن کا پیغام اول انسانوں کے نام کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو تسلیم کرو۔ اس کے بعد جو مان جائے، ایمان لے آئے، اس کو قرآن کی خطاب کر رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کامل عبدیت، مکمل اطاعت اختیار کرو گے تب کہیں جا کر کے کامیابی حاصل ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔